بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمران خان نے تمام اداروں کے بارے میں بات کر کے، انصاف کے ادارے اور جو اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں پاکستان، ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا چیلنج دیا ہے ڈاکوؤں کو چیلنج دیا ہے۔ وہ آپ کو سناتا ہوں ان کی اپنی زبان میں۔ سب سے پہلے لیکن جو المیہ ہوا ہے وہ سن لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک آرڈر دیا ہے بھارت کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے۔ وہ آرڈر آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہے، اور آپ کو آگے بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا بھارت سے تعلقات کے حوالے سے اور چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس کے حوالے سے۔ وہ آپ کو خبر دکھاتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا تصویر دیکھیں جو 22 کروڑ لوگوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ ایک بھگوڑا عدالتی مفرور جو انڈائٹ ہوتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، 5 سال ملک سے باہر رہتا ہے، جس جہاز میں فرار ہوا تھا دوبارہ اسی جہاز میں واپس آتا ہے، کوئی اس کو گرفتار نہیں کرتا، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے گرفتار کرنے کا، وہ سیدھا آتا ہے، حلف لیتا ہے وزارت خزانہ کا، اور ہم نے ماشاءاللہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیا ہے۔ اگر اسحاق ڈار کوئی جینیس ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے کہ چلو یار ملک کی مفاد میں کر لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی، برباد کر کے رکھ دی۔ یہ پاکستان کی معیشت کی جتنی برائیاں ہیں 80% کا ذمہ دار یہ شخص ہے، اور یہ شخص دوبارہ سے آ کے ہمارے خزانے پہ بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور اسی المیہ پر عمران خان نے آج ایک چیلنج دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ سنیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے ہمیں کیا آرڈر دیا ہے۔ 2 آرڈر دیے ہیں جن پر فوری طور پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن پہلے عمران خان نے کیا چیلنج دیا ڈاکوؤں کو، یہ سن لیں ذرا۔ آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے۔ انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے۔ یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ، یہ اب اسی این آر او ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے، اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا۔ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ روکے گا۔ یہ کیوں نوبت آئی؟ کیا عمران خان نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا اس ملک کا؟ ہر چور ڈاکو چکا آ کے یہاں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے گا، تو کیا عمران خان نے خالی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ عمران خان ابھی آئی ایس ایف سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو ان کا یوتھ ونگ ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بار جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے لانگ مارچ کی، نہ تمہاری آنسو گیس کام آئے گی، نہ تمہاری ربر بلٹس کام آئیں گی رانا ثناءاللہ، اور کہا اگر تم نے رینجرز کو بلا لیا تو رینجرز بھی تمہارے کام نہیں آ سکیں گے، روک نہیں سکیں گے ہمیں۔ اس بار میں نے ایسی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور عمران خان بہت پورا اعتماد نظر آتے ہیں اس پلاننگ کے ساتھ۔ تو عمران خان جب کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ تمہارا بھائی روکے گا، تو یہ 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے۔ آفتوں کے دور میں اگر کوئی چین کی گھڑی ہے تو وہ یہی ہے، ورنہ ہر طرف ہمیں افراتفری، مایوسی، اندھیرے یہی نظر آ رہا ہے۔ دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور عوام مل کے، عمران خان اکیلے تو نہیں ہے، عوام کی طاقت عمران خان کے پیچھے ہے تو عمران خان کر سکیں گے۔ تو عمران خان عوام کے ساتھ مل کے یہ روک پائیں گے جو تباہی ہے، جس طرح ملک کو دھکیلا جا رہا ہے، جو روٹ ہے سسٹم کا۔ دیکھیں میٹنگ ہونی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، سارے سروسز چیف نے آنا تھا، وزیر اعظم نے اس کو چیئر کرنا تھا، وہ کینسل ہو گئی، میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی یا کینسل ہو گئی۔ اب طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی کابینہ کا اجلاس تھا اس لیے، کوئی کہتا ہے جی کہ نہیں وہ ابھی تک خطرہ ہے، بگ ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے ہے۔ ادھر وہ ہیکر والا مسئلہ جو ہے، وہ کوئی کہتا ہے جی پتہ نہیں کتنے ارب کی آفر ہو رہی ہے، کمپنیاں ہائر کر لی گئی ہیں بیرونی کے، اس کو کسی طریقے سے ختم کریں اور یہ آڈیو لیک نہ ہو، سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ پڑا ہوا ہے۔ اوپر سے لا کے خزانے پہ آپ نے اسحاق ڈار کو بٹھا دیا، وہ اسحاق ڈار جو ویسپا کمپنی سے کمیشن مانگتا تھا، کسی اور نے یہ بات بتائی تھی، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ اسحاق ڈار جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی تھی، جس نے فضول اورنج ٹرین ٹائپ منصوبے لگا کے پاکستان کی معیشت کو کسی اور کنارے بھیج دیا تھا دکھانے کے لیے، اور کیا کیا نہیں ظلم کیا اس معیشت کے ساتھ، ڈالر کو روکنے کے لیے کتنے ارب ڈالر کا زر مبادلہ تباہ کیا مارکیٹ میں پھینک کے، ہماری ایکسپورٹس تباہ کر دی۔ یعنی بنیادی جو معیشت ہے اس کی
چولے ہرا کے رکھ دی اسحاق ڈار نے, بڑی مشکل سے ریکوری ہو رہی تھی, پھر لاگے اسے بٹھا دیا اوپر NRO 2.0. اور اسحاق ڈار بنیادی طور پہ فکسر ہے, فکسر نواز شریف کا. جو مافیا ہوتا ہے نا ان میں کچھ لوگ فکسرز ہوتے ہیں, وہ ہر کام کرتے ہیں اپنے مالک کے لیے. اسحاق ڈار فکسر ہے, وہ یہاں آ کے نواز شریف کے آنے کے حالات بنائے گا, پوری طرح سے ماحول بنائے گا. اور اس میں آپ کو ان کی واردات بتا دوں. اچانک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 130 تھیں, ہو گئی تھیں, پھر نیچے آتے 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 آج 85 پہ پہنچ گئی ہیں, $85 پہ پہنچ گئی ہیں. جو WTI ہے کروڈ وہ تو 75-77 پہ جا رہا ہے, یعنی اتنی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, یعنی قیمتوں میں 50-60% کمی آ گئی ہے 130 کی جو پیک تھی اس سے. لیکن انہوں نے پیٹرول کی قیمت نہ ڈیزل کی کم کی ہے. کیوں؟ یہ اسحاق ڈار کا ویٹ کر رہے تھے. ایکسٹرا پیسہ بھی عوام سے لوٹ لیا, وہ کس کی جیب میں جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن پیسہ بھی لوٹ لیا ایکسٹرا. اب اسحاق ڈار آیا تو کہے گا دیکھا میں نے پیٹرول کی قیمت آتے ہی ڈیزل کی کم کر دی ہے. ایک یہ کام ہو جائے گا. دوسری چیز ڈالر کی قیمت, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے IMF کا پروگرام آیا دوبارہ سے بال ہوا, اچانک ڈالر 220 سے دوبارہ 240 پہ چلا گیا. یہ سب کچھ مصنوعی کیا گیا. ڈالر کی اصل قیمت جہاں تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی 178 to 180 وہ ہونی چاہیے, لیکن جو انہوں نے تباہی نکال دی ہے اس کے بعد بھی 220-25 کے درمیان ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اضافی خود کیا تاکہ اسحاق ڈار آئے تو 10-15-20 روپے نیچے آ جائے اور ہم کہیں دیکھیں ڈالر نے سب کنٹرول کر لیا آگے. تو یہ اس طرح پاکستانی قوم کا نقصان کر رہے ہیں, یعنی ڈالر کو گرا کے, یعنی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں گرا کے, یہ صرف اپنی سیاست کو جگانے کے لیے کھیلواڑ کر رہے ہیں ہماری معیشت کے ساتھ. کارکردگی تب پتہ چلے گی گروتھ کتنی ہوگی, ایکسپورٹس کتنی ہوں گی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کتنی ہوگی, جاب کریشن کتنی ہوگی, اور اصل نمبرز کتنے ہوں گے. ابھی اسحاق ڈار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آتے ہی جتنے 100 ارب کا میں نے قرضہ کم کر دیا آتے ہی, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اتنا نیچے آ گیا. جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی نمبر ایڈ اپ نہیں ہوتے. تو فگر فجنگ کے ذریعے پھر سے ایک دفعہ ملک چلانے کی کوشش کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں امریکہ کے آرڈر کی طرف. یہ آپ کو خبر دکھاتا ہوں. یہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے آرڈر دیا ہے بلاول سے ملاقات میں. کیا کہا ہے میں آپ کو پوری یہ خبر سناتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ اینتھنی بلنکن امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے اور قرضوں میں نرمی کے لیے چین سے بات چیت کرنی چاہیے. آگے تفصیل پڑھتے ہیں. امریکہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے واشنگٹن میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی. اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہماری آج کی گفتگو میں ہم نے بھارت کے ساتھ ذمہ دارانہ تعلق, یعنی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دارانہ تعلقات بھارت سے اختیار کریں. بھارت کو نہیں کہہ رہے کہ تم ذمہ داری کرو, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دارانہ تعلقات, مطلب اس کے نوکر بن جاؤ, اس کے غلام بن جاؤ, کشمیر کی بات چھوڑ دو, بھارت سے ٹاکرا چھوڑ دو. ذمہ دارانہ مینز اچھے غلام بن جاؤ بھارت کی. یہ آرڈر آیا امریکہ سے, یہ بلاول کو سامنے بٹھا کے آرڈر دیا گیا, یاد رکھیں, اور اسی لیے رجیم چینج ہوا تھا. کہا کہ ذمہ دارانہ تعلقات کو منظم کرنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی, اور میں نے اپنے دوست پر زور دیا, یعنی بلاول پر جو دوست ہے امریکہ کا, کہ چین سے قرضوں میں نرمی اور قرضوں کی تنظیم نو کے بعض اہم امور پر بات کریں تاکہ پاکستان سیلاب سے پیدا شدہ حالات کے اثرات سے جلد نکل سکے. پاک بھارت تعلقات سے متعلق بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے جمہوری ہونے کی حیثیت سے مذہبی آزادی, عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی جیسے بنیادی قدروں کا احترام کرنے کے وعدے پورا کیے جانے کے بارے سے بھی تبادلہ خیال کیا. بلنکن اور بلاول کی واشنگٹن میں ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی جب پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ملک کا 1/3 حصہ زیر آب ہے, 33 ملین شہری متاثر ہوئے ہیں, 1600 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں. اس صورتحال کے تدارک کے لیے $30 بلین سے زائد کے مالی وسائل درکار ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, پاکستان کو مالی مشکلات ہیں اور پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے, تو یہ موقع ڈھونڈ کے کہا جا رہا ہے کہ چین نے جو آپ کو قرضہ دیا ہے اس کو ری نیگوشیٹ کریں. ہمیں یہ لوگ بتاتے تھے کہ سی پیک کا قرضہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا قرضہ ہے. آج انہی کی حکومت ہے دوبارہ پی ڈی ایم جماعتوں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے انہیں کہ آپ چین سے ری نیگوشیٹ کریں اپنا قرضہ, ٹرمز اس کی نرم کروائیں. $30 بلین کا جو قرضہ ہے. اور نمبر 2, بھارت سے ذمہ دارانہ تعلقات, مطلب اچھے غلام بن جائیں بھارت کے بھی. تو اگر آنے والے دنوں میں آپ کو یہ دونوں کام ہوتے نظر آئیں, چین تو ناراض ہوگا. اگر ہم امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چین سے کریں گے مذاکرات, چین ناراض ہو جائے گا. چین آلریڈی ناراض ہے, دیکھ لیں آپ, شہباز شریف کو ابھی تک دعوت نہیں ملی ہے چین آنے کی. یہ ہو سکتا ہے عمران خان اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے کتنے مہینوں بعد چین گئے تھے, یہ آپ سب کو پتا ہے. شہباز شریف 6 مہینے ہونے والے ہیں, کیا چین جا سکے ہیں؟ نہیں جا سکے.
اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اگر کوئی سمجھے تو، اور کب ملے گی دعوت کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح کے یہ حالات ہیں مشکل نظر آتا ہے. تو چین کو اور روس کو ہم نے ناراض کر لیا. روس بھی خوش نہیں ہے جو ہم یوکرین کی جنگ میں اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن چلیں یوکرین سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ اسلحہ بیچتا ہے، ہر ملک بیچتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن ظاہر ہے روس خوش نہیں ہوگا اس سے، اور ان کا حق ہے خوش نہ ہونا. روس بھی خوش نہیں ہے، چین بھی خوش نہیں ہے، اور ہم نے امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. ایک طرف اسحاق ڈار آ گیا ہے جو امریکہ کا فیورٹ ہے. 2008 میں پی این آر او کی حکومت جب آئی تھی پہلا وزیر خزانہ اسی کو بنایا تھا. یہ امریکہ کا فیورٹ ہے. رجیم چینج آپریشن کا اہم ترین حصہ ہے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا، کیونکہ یہ اکنامک ہٹ مین الٹرا پرو میکس ثابت ہوا تھا لاسٹ ٹائم پاکستان کے لیے. جتنے معاشی ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کیا کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، یا کچھ لوگ ہوش کے ناخن لیتے ہیں اور عمران خان کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ لانگ مارچ کر کے حکومت گرائیں، بلکہ پہلے ہی جو الفی ڈالی ہوئی ہے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اور بی این پی، ان سب کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں، تاکہ وہ آزاد ہوں اور پھر شہباز شریف حکومت کو چلتا کیا جا سکے. صدر مملکت اعتماد کے ووٹ لینے کا کہیں تو معاملات وہیں پہ ختم ہو سکتے ہیں اور ملک آگے بڑھ سکتا ہے. 3 سے 6 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ آ سکتی ہے، لیکن ان کا چلنا پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. یہ تو بالکل واضح ہے. الیکشن ویسے تو 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور اصولی بات یہی ہے، لیکن ورسٹ کیس سیناریو سیلاب اور ساری تباہ کاری آپ 3 سے 4 مہینے کر لیں چلیں، لیکن الیکشن پھر بھی ہو جانے چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس ٹائم ملک بہتر چلا سکتی ہے، کیونکہ ان کو پولیٹیکل کسی چیز کی مینیپولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اینڈ میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے مریم نواز کو اور شہباز شریف کو، جو ان کی آڈیو لیک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے پاس اس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور بہانہ بنا کے فنڈز کا اس کو ختم کر دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے فاٹا کے علاقوں کا انہوں نے ختم کر دیا تھا آتے ہی، اور پھر بڑا شور پڑا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم اپنے پیسوں سے کریں گے. پھر پنجاب میں دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تو بحال کیا گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ عوام کو صحت کارڈ تک نہیں دیں گے لیکن اپنی جیبیں بھرتے چلے جائیں گے. مقابلہ بڑا سخت ہے پاکستانی عوام کا. دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.